آغاز میں خبر یہ کہ ہب انڈسٹریل ایریا میں پرفیوم فیکٹری میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ رزاق مندرہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ رزاق بتائیے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی، آج سحری کے وقت پرفیوم فیکٹری میں لگنے والی آگ پر میونسپل کارپوریشن لیٹا کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے مصروف ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آگ پر تقریباً 90% سے زائد کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد کولنگ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ جب آگ لگی تو فیکٹری ورکر باہر نکل کر بھاگ گئے تھے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ ہی دیر بعد کے عمل کے بعد اصل صورتحال سامنے آ جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ نوشہر و فیروز میں بھریا سٹی میں پیٹرول پمپ پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آتش زدگی سے آئل ٹینکر، 3 مکان اور 4 دکانیں جل گئی ہیں۔ منور حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ منور بتائیے۔ جی بالکل، یہ بھریا سٹی کا علاقہ ہے جہاں پر کلہوڑا کالونی میں قائم پیٹرول پمپ پر سحری کے وقت آگ لگ گئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر بھریا کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آتش زدگی کے دوران پمپ سے ملحقہ جو شادی ہال تھا، 3 گھر تھے اور 4 دکانیں تھیں، انہیں نقصان پہنچا تھا، جبکہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، باقی مالی نقصان شدید ہوا ہے۔ بھریا اور کنڈیاروں کی فائر بریگیڈ گاڑیاں تھیں جنہوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا ہے، جبکہ وہاں جو موجود علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ افسوسناک صورتحال ہے۔ کروڑوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود جو بھریا سٹی کی اپنی جو فائر بریگیڈ گاڑی ہے وہ خراب ہے۔ اگر وہ صحیح ہوتی اور ٹائم سے پہنچ جاتی تو آگ پر جو اتنا نقصان ہوا ہے آتش زدگی کے دوران وہ نہ ہوتا۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی مہراپور اور دیگر شہروں میں اس سے بڑے حادثات ہو چکے ہیں اور کئی لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود انتظامیہ ضلع میں جو کئی غیر قانونی یونٹس ہیں اور پمپس ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کراچی میں شہاب ثاقب گزرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہاب ثاقب کے آسمان پر گزرتے ہوئے شب 2:43 کا وقت تھا۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شہاب ثاقب گزرنے کا نظارہ دیکھا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے 2 حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق خیبر جمرود بائی پاس چیک پوسٹ پر شدت پسندوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی پر حملہ آور زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ لکی مروت میں تھانہ گمبیلا پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ ڈی پی او لکی مروت نے بتایا پولیس کی جوابی فائرنگ پر دہشت گرد فرار ہو گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منگل کو دوپہر 1:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اجلاس طلب کیا ہے۔ اسلام آباد میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ بڑی بیٹھک میں عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں ہوگا جس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور ان کے نامزد نمائندے شرکت کریں گے۔ متعلقہ کابینہ ارکان بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ بلوچستان کے ضلع انوشکی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید۔ آئی ایس پی آر نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان اور گورنر سندھ نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ بلوچستان میں کسی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں، پاک فوج کا کوئی جوان دہشت گردوں کی حراست میں نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا نے وہی پروپیگنڈا کیا جو انڈین میڈیا کر رہا تھا۔ رانا ثناء اللہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں شہید جوان مزمل حسین کے فیصل آباد میں آبائی گھر گئے، لواحقین سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ دہشت گردی کے واقعات کو سوشل میڈیا پر بڑھاوا دینے والے ملک کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں
وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مسئلے پر منگل کو پارلیمانی لیڈرز کی بیٹھک بلائی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پہلے بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، آئندہ بھی ان کا صفایا کریں گے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پی ٹی آئی نے منفی کردار ادا کیا۔ قسمتی ہے ہماری کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہتے پاکستانیوں کو جو مارنے کا سلسلہ چلا ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پرسوں شاید ہماری ان کیمرہ بریفنگ ہو سارے پارلیمنٹری لیڈرز کی۔ انفارچونیٹ چیز یہ ہے جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو ہوا دے رہے ہیں اس چیز کو، وہ پاکستان کے حامی نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ جب بیرون ممالک سے لوگ ٹریننگ لے کر آتے ہیں وہ ایک ایجنڈے کے تحت آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ان لوگوں کا مقابلہ کیا، آئندہ پھر ان کا صفایا کریں گے۔ BLA جیسی دہشت گرد تنظیموں کو دہشت گردوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا، کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس طرح کی دہشت گردی، اس طرح کی نفرت کے خلاف PTI نے ایک منفی کردار ادا کیا۔ PTI کے دور میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، موجودہ حکومت کی نااہلی کے باعث صورتحال خراب ہو گئی۔ ماضی میں قبائلی اضلاع میں آپریشن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ 10 برسوں میں پولیس کے لیے جو بندوق خریدی گئی وہ ان کو دی ہی نہیں گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس علی امین گنڈاپور نے کہا پشاور سمیت 4 اضلاع میں سیف سٹی پر 2 ارب سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ پرویز خٹک کی طرح وفاق کو صوبے کے پیسے معاف نہیں کر سکتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کہتے ہیں کوئی کنال بننے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی دریائے سندھ کا 1 انچ بھی کم نہیں ہونے دے گی۔ ہم وفاقی حکومت میں نہیں ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ صدر مملکت نے کہا دریائے سندھ پر نئی نہریں نہیں بننی چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں بھی نہروں کے خلاف تاریخی قرارداد منظور کی گئی۔ مردہ گھوڑے نہروں کے مسئلے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی MQM کی طرح سیاست نہیں کر رہی۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ میں پانی کے مسئلے پر سیاست کرنے کے بجائے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر چیزیں طے کی جانی چاہیے۔ نہروں کے معاملے پر لوگ آن بورڈ ہیں، صدر مملکت خود کہہ چکے اس پر بات ہونی چاہیے۔ احتجاج کرنے والے بتائیں کہ سندھ میں پانی کی تقسیم منصفانہ ہے۔ زرعی پانی اہم ہے لیکن پینے کے پانی سے زیادہ نہیں۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ MQM کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے حیدرآباد میں سالانہ امدادی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں مستحقین اور ضرورت مند افراد میں امداد تقسیم کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر خالد مقبول بولے سندھ میں پانی کے مسئلے پر سیاست کرنے کے بجائے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر چیزیں طے کی جائیں۔ نہروں کے معاملے پر لوگ آن بورڈ ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کے حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ میری اور تیری کا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ چیئرمین MQM نے سندھ میں احتجاج کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا احتجاج کرنے والے سیاست کرنے کے بجائے یہ بتائیں سندھ میں پانی کی تقسیم کیا منصفانہ ہو رہی ہے۔ پہلے تو طے کر کے بتائیں سارے لوگ، تمام صوبے، کہ کون سا پانی قیمتی ہے۔ پینے کا پانی سب سے عام ہے، اور خود سندھ میں احتجاج کرنے والے سندھ کے حکمران بھی بتائیں گے کہ کیا یہ انصاف وہ خود سندھ میں کر پا رہے ہیں۔ سندھ کو جو ملتا ہے وفاق سے، اس کا دارالخلافہ کراچی ہے، وہ آج کی سینسس جو کہ ابھی ادھوری رہی ہے 37% ہے سندھ کا، تو وہ کیا 37% پانی دے رہے ہیں اپنے حصے کے پانی سے، اپنے حصے یعنی کہ سندھ کے پانی سے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے حیدرآباد والوں کو جلد NED کیمپس کے آغاز کی خوشخبری بھی دے ڈالی۔ سوشل میڈیا منفی پروپیگنڈا پر تحقیقات کے لیے PTI کے 16 افراد دوبارہ JIT میں طلب، نوٹس جاری۔ JIT ذرائع نے بتایا تمام افراد کو منگل 18 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ اون عباس، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، تیمور سلیم خان، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی، نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی ملک کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن اور شاہ فرمان JIT کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ 14 مارچ کو علیمہ خانم طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی۔ اب علیمہ خان کو 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ JIT ان تمام افراد سے شواہد کی روشنی میں ریاست مخالف پروپیگنڈا سے متعلق تحقیقات کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سانحہ جعفر ایکسپریس حکومت کی ناکامی ہے، کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ نارتھ ناظم آباد کراچی میں دعوت افطار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملکی حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، جبکہ مہنگائی کی وجہ سے عوام بچوں کی فیسیں بھرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن طبقہ جب تک اس طرح سے مسلط ہوتا رہے گا
اس ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے. ہمیں اس پوری صورتحال پر اپنی ایک منظم پرامن سیاسی مزاحمت کو قائم کرنا پڑے گا. اس پر آواز اٹھانی پڑے گی, اس پر لڑنا پڑے گا. اور پھر اس طبقے نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے. یہی تو لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے ہم پر مسلط ہوتے رہتے ہیں. اچھے گھرانوں کے لوگ, متوسط طبقے کے لوگ, اب ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کریں. جماعت اسلامی کے مرکزی امیر کا کہنا تھا کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے بچوں کو تعلیم اور صحت کے ساتھ پرامن ماحول مہیا کرے تاکہ نوجوان مایوسی سے نکل سکیں. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ مسلم کالونی میں فائرنگ سے عالم دین مفتی عبدالباقی جاں بحق ہو گئے. پولیس حکام نے بتایا مفتی عبدالباقی کو تراویح کے لیے جاتے وقت حملہ آوروں نے نشانہ بنایا. مفتی عبدالباقی کو زخمی حالت میں سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا, جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. خیبر پختونخوا پولیس کا دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب. تھانوں اور چوکیوں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کو جہنم واصل کر دیا. پولیس کے جوانوں نے لکی مروت اور کرک کی سرحد پر TTP کے ٹھکانوں کو تباہ کیا. IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں کرک میں کلیم اللہ گروپ کے دہشت گرد کمانڈر کاشف شکرخیل کو ہلاک کر دیا گیا. ASI نور سلام اسنائپر کی گولی کا نشانہ بن کر شہید ہوئے. پشاور مچھلی گیٹ پخشقی روڈ چوکی پر تعینات سنتری ایکس سروس مین نزار علی بھی اسنائپر حملے کا شکار ہوا. پولیس فورس کے حوصلے بلند ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کے تعاون سے ایک بار پھر دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کریں گے. بلوچستان میں دہشت گردی اور پاک فوج پر حملے کے خلاف تحریک نوجوانان کا کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے BLF اور BLA سمیت تمام دہشت گردوں کو ختم کرنے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا. چاند نواب کی رپورٹ. فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کراچی پریس کلب پر بلوچستان میں دہشت گردی واقعے کے خلاف سول سوسائٹی اور نوجوانوں نے تحریک پاکستان احتجاجی ریلی نکالی گئی, جس میں مظاہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مظاہرین کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. آج میرے وطن کے امن اور سلامتی کا پیغام دینا ہے. آج کا یہ مظاہرہ ان قاتلوں اور جابروں یہ پیغام دینا ہے کہ اب یہ ہم دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتے. مظاہرین نے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہماری پاک فوج ہے تو ملک ہے. پاک فوج دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر دشمن سے تمہیں نفرت ہے اور اپنے پاکستان سے پیار ہے اور اپنی فوج سے پیار ہے تو ایک آواز ہونا پڑے گا. مظاہرین کا مزید کہنا تھا کچھ سیاسی جماعتیں اپنی مفاد کے خاطر پاک فوج پر ہونے والے حملے کے خلاف لب کشائی کرنے سے گریز کر رہی ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. ترکی نے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی اقدامات کی حمایت کر دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. صدر ایردوان اور ٹرمپ کے درمیان دیگر موضوعات کے علاوہ شام کی صورتحال بھی زیر بحث آئی. صدر ایردوان نے شام میں استحکام کے لیے امریکہ ترکی کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. صدر ایردوان نے F-16 طیاروں کی خریداری کو حتمی شکل دینے پر بھی گفتگو کی. خبر کراچی سے ہے, جہاں عزیز آباد بلاک نمبر 2 میں موٹر سائیکل سے بیٹری چوری کی وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہم سے تفصیل جان لیتے ہیں. جی نذیر بتائیے. بیٹری چور کی لگاتار موٹر سائیکلوں کی بیٹری چوری وارداتوں کی بھی گئی CCTV فوٹیج سامنے کراچی اکیڈمی اسکول کے سامنے گلی میں کی گئی ہیں اور نکال 2 موٹر سائیکلوں کی بیٹری کھولنے میں ناکام رہا. فوٹیج اور علاقہ مکینوں کا چوری خطر بڑھ چکی ہیں. اس سے موٹر سائیکلوں کی بیٹری چوری ہونے شروع ہوگی اور پولیس اس ملزم کو گرفتار کر کے اس سے بیٹریز ریکور کروائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے. جی
بہت شکریہ نذیر شاہ. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پولیس کے خلاف میت سمیت رہبر چوک پر دیا گیا دھرنا ختم کر دیا گیا ہے. بنگلانی برادری کے سربراہ جہانگیر خان بنگلانی کا کہنا تھا ایس ایس پی صدام حسین خاص خیلی نے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر مذاکرات کیے. کامیاب مذاکرات پر برادری سے مشورے کے بعد مبینہ پولیس تشدد میں جاں بحق ماسٹر امداد اور لالو بنگالی کا خون معاف کرتے ہوئے دھرنا ختم کر دیا. ایس ایس پی کے بنگلانی ہاؤس پہنچنے اور بنگلانی برادری سے مذاکرات کو خفیہ رکھا گیا اور میڈیا کو کوریج سے روک دیا گیا تھا. متوفی کی نماز جنازہ 9 بجے ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گی. کراچی کے علاقے گزری میں گزشتہ شب کار کی ٹکر سے زخمی ہونے والا بچہ ہسپتال میں چل بسا. گزری ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں تیز رفتار کار کو موٹر سائیکل سوار افراد کو ٹکر مارتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کے مطابق تیز رفتار کار سوار لڑکے نے بائک سوار کو ٹکر ماری تھی. کار کی ٹکر سے کئی اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تھا. واقعے میں ملوث کار ڈرائیور شہروز کو حراست میں لے لیا ہے. واقعے کا مقدمہ گزری تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ گئی. کچھ لے جانے سے ایک خاتون جاں بحق 2 زخمی ہو گئیں. جاں بحق خاتون 4 بچوں کی ماں تھی. رپورٹ کر رہے ہیں آصف خان. ٹاؤن سیکٹر 19D پردہ پارک میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ گئی. خواتین ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں. ایک خاتون جاں بحق، 2 سے زائد خواتین معمولی زخمی ہوئی. جو بیمار تھی اس کو اچھی طریقے سے اس کو پانی وانی پلایا، اس کو لے کے جا رہے تھے مگر بس وہ بھگدڑ مچ گئی. کچھ عورتوں نے جو دھکا دیا، عورتیں گری تو ان کو لے جانے سے پہلے ہی بہت عوام اوپر نیچے ہو چکی تھی. UC ٹاؤن سے منسلک پارک میں راشن کی تقسیم کے انتظامات کیے گئے تھے. ایک خاتون کی طبیعت خراب تھی جنہیں پارک میں طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ اچانک پارک کا گیٹ کھلا تو عوام کا جم غفیر امڑ آیا. 1500 1200 خواتین کا جو لشکر تھا وہ ایک دم اندر گھسنے کی انہوں نے کوشش کی. اسے ایمبولینس تک ہمیں لے جانا تھا کہ ہم اس کو ہاسپٹل تک لے جائیں تاکہ ہم اسے طبی امداد دے کے بہتر کر سکیں اس کو، مگر افسوس کہ انتقال ہو گیا ان کا. ہماری پراپر ڈپلائمنٹ تھی. 13 لیڈی کانسٹیبل لگی ہوئی تھی. ایک موبائل تھی، اس میں 4 جوان تھے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس والے تھے. ایک بائک لگی ہوئی تھی. بالکل جو ہے نا پراپر ہماری ڈپلائمنٹ کی ہوئی. پولیس کے مطابق بھگدڑ مچنے کا واقعہ افطاری سے قبل پیش آیا. راشن UC کے عملے کی جانب سے تقسیم کیا جا رہا تھا. بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت مہناز کے نام سے ہوئی، جو بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 3C کی رہائشی اور 4 بچوں کی ماں تھی. راشن حاصل کرنے کے لیے آنے والی خواتین کی تعداد زیادہ تھی. خواتین نے بد نظمی کا مظاہرہ کیا تو بھگدڑ مچی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں 2 بچوں کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی. فضل حسین کی لاش ایک ہوٹل کے قریب درخت سے لٹکی ہوئی ملی. پولیس کے مطابق مبینہ خودکشی کرنے والا ٹھٹھا میں جمعہ خان ہوٹل کے قریب جگیوں میں رہتا تھا. پولیس نے لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دی ہے. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں ڈکیتی کی واردات. 6 سے زائد ملزمان نے اسلحے کے زور پر دودھ کے بیوپاری سے لوٹ مار کی. 40 لاکھ روپے، فون اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے. متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے متاثرہ شہری بغیر اطلاع زیادہ رقم لے کر جا رہا تھا. شہریوں کو متعدد بار کہا ہے بڑی رقم منتقلی سے پہلے پولیس کو اطلاع دیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی کی قیمت مسلسل بڑھنے پر اظہار ناراضی. وزارت پیداوار نے شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلروں کو آج اسلام آباد طلب کر لیا. حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایکسپورٹ کی اجازت پر یہ معاہدہ کیا تھا. برآمدات کی اجازت کے بعد چینی کی قیمت کو 124 سے 180 روپے تک لے گئے. ذرائع کا کہنا ہے FIA نے کئی شہروں میں چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. سٹے بازوں کی فہرست تیار اور ذمہ داروں کا تعین کیا جا رہا ہے. حکومت کہتی ہے جو گھریلو صارفین مہنگی بجلی نہیں خرید رہا وہ بوجھ ہے.
हुकूमत अपने इक़दामात से मिडिल क्लास शहरियों को मार रही है। पाकिस्तान अवाम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं, यहाँ के शहरी हैं। हुकूमत को बिजली 9 रुपये 70 पैसे में मिले और हुकूमत बेचे 50 रुपये में, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। 2 साल बाद ऐसी बैटरियां पाकिस्तान में आ जाएंगी, लोग अपनी बिजली खुद बनाएंगे, लोग बिजली के कनेक्शन कटवा देंगे। जो घरेलू सारिफ हमारी महंगी बिजली नहीं खरीद रहा और अपनी सोलर बना रहा है, वो हमारे ऊपर बोझ पैदा कर रहा है। ये लोग स्लेव तो नहीं है ना, ये आपके गुलाम तो नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की मुनाफली करते हैं तो आपको सस्ती बिजली देनी चाहिए। अपने पैदा करने वाली बिजली से 5 गुना महंगी बिजली आपसे क्यों लूं? 10 रुपए की बिजली मुझे पड़ती है, अच्छा आप फरमाते हैं कि 9 रुपए 70 पैसे की आपको पड़ती है, लेकिन आप बदल है कि उसको 50 रुपए की बेचें। बर्डन आप क्रिएट कर रहे हैं अवाम के ऊपर या अवाम क्रिएट कर रही है आपके ऊपर ही? भाई तुम लोगों को मार रहे हो, तुम क्यों किसी को 50 रुपए की बिजली बेच रहे हो जब 10 रुपए की वो खुद बना सकता है? 2 साल से 3 साल में पाकिस्तान में बैटरीज वैसी आनी शुरू हो जाएंगी जिसके अंदर 5 से 6 रुपए कॉस्ट आएगी। आपको एक बैटरी के अंदर बिजली संभाल के 1 किलोवाट बिजली डालेंगे और 1 किलोवाट निकालेंगे तो उसकी 5 से 6, 7, 8 रुपए कॉस्ट आ जाएगी। आप 10-12 रुपए में अपनी सोलर आप बना लेंगे और 10 रुपए आपकी कॉस्ट आएगी। 22 रुपए के अंदर आपको बिजली मिल जाएगी और आपकी ये आप लाइन ही कटवा देंगे। इसके बाद कल इन्होंने जो है वो 70 रुपए लेवी कर दिए पेट्रोल की, और जो 10 बजे 20 रुपए पेट्रोल कम हो सकते थे वो नहीं किया और उन्होंने कहा हम ये बिजली में सस्ता करेंगे। तो अब बिजली में पैसे रख दे। क्या जरूरी था कि PSDP के अंदर आप 1100 अरब रुपए रखते? क्या जरूरी था कि पूरी MNAs और MPs को 700 अरब रुपए? की इलेक्ट्रिक का गडाप में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन। M9 कॉरिडोर पर नुकसान और चोरी वाले फीडर से कुंडे खत्म करने के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रिक ने कराची के इलाके गडाब में चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 645 गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर सादिया डाडा का कहना था कि गैर कानूनी कनेक्शन हर माह 18 लाख यूनिट बिजली की चोरी करते थे। M9 कॉरिडोर को बिजली फराहम करने वाले 11 kV फीडर्स पर नुकसानात में नुमाया कमी के बाइस पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजीद मुस्तहकम हुआ है। ये इलाका जहाँ आज से 24 घंटे पहले 10 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, आज से यहाँ 0 लोड शेडिंग होगी। अगर मजीद इलाकों में भी हमें इसी तरीके की पजीराई मिलेगी तो वो दिन दूर नहीं जब कराची का हर इलाका लोड शेड फ्री होगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत 4 किलोमीटर तवील रकबे पर काम किया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट कराची के रिहायशियों के लिए बिजली की तकसीम के निजाम में एक संगे मील साबित होगा। आज हम दोनों फीडर्स को लो लॉस कर चुके हैं। लो लॉस करने के बाद हमारी फिगर्स जो हैं अब माशाल्लाह से ATC जो है वो 18% 19% के ऊपर आ चुका है। यही का ये जिम्मेदारी बनता है आपको मुकम्मल जो है 24 घंटे जो है बिजली देना उनकी जिम्मेदारी में आते हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि कराची के 70% इलाके लोड शेडिंग से इस्तिस्ना बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। रमज़ान मुबारक की 16वीं सहरी पर भी खुश खुराकों ने अपने शहरों के फूड पॉइंट्स पर रौनक लगाए रखी। रमज़ानुल मुबारक की 16वीं सहरी। कराची के शहरियों ने बारबेक्यू खाने के लिए आयशा मंजिल की फूड स्ट्रीट का रुख किया। लाहौर वाले फैसल टाउन सेंट्रल फ्लैट्स के मशहूर सिरिपाए और नान चने खाने पहुंचे। मुल्तानियों की बड़ी तादाद कैंट बाजार की मकबूल मटन चाप से सहरी करती नजर आई। मुजफ्फराबाद से है माशाल्लाह, और घर के लिए भी सहरी के लिए लेकर जा रहे हैं चापे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, पेट भर के हमने खाया है। हैदराबाद में बच्चे और वालिदैन क्रिकेट खेलने के बाद निहारी से लुत्फानंदोज होते रहे। शहरियों ने लतीफाबाद की मशहूर कलेजी से भी खूब इंसाफ किया। 4 से 5 साल हो गए और सबसे यहाँ का देसी जो तरीका है मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट ये लगता है कि एक तो ये देसी तरीके से बनाता है लकड़ियों के ऊपर, जो जिसकी वजह से कढ़ाई का है और कलेजी का टेस्ट आला हो जाता है। सक्खर के रोजेदारों ने घंटा घर चौक पर चने और नान का मजा लिया। माह सयाम अपनी तमाम तर आबोताब के साथ मुसलमानों को नेमतों से नवाज रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते।
گورنر سندھ کامران ٹسوری کی کراچی عائشہ منزل پر میڈیا سے گفتگو. کہا نوجوان تحریک چلا کر دہشت گردوں کو جواب دیں گے. ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا بلوچستان میں غیر ملکی ہاتھوں کا کھیل آخری مراحل میں ہے. اس ملک کی حفاظت کرنے والے جاگ رہے ہیں. دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں انڈین ایجنٹس کا ہاتھ ہے. پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے. یہ خوارج پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے. دہشت گردی کے واقعات صرف کراچی کے رہنے والے غیور نوجوان تحریک کو چلا کر روک سکتے ہیں. یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، انہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا اور یہی پاکستان بچائیں گے. اور جو لوگ اس مقدس مہینے میں مسجدوں میں خودکش حملے کر رہے ہیں وہ کس قسم کے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور جو بلوچستان میں غیر ملکی طاقتوں کا کھیل ہے وہ آخری کوشش ہے. انشاءاللہ تعالی یہ شہر جاگ رہا ہے، اس کا مقصد ہے پاکستان کے محافظ بھی جاگ رہے ہیں. کراچی میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شام میں سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. مزید بتا رہے ہیں عدنان راجپوت. جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا. سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی محسوس کی جائے گی، جبکہ شام کے اوقات میں کراچی شہر میں تیز سمندری ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے. شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اور ہوا میں اس وقت جو نمی کا تناسب ہے وہ 50% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے. جی بالکل، موسم پنجاب بھر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے. شہر لاہور میں صبح سویرے اور رات کے ہلکی ٹھنڈک جو ہے وہ برقرار ہے، جبکہ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. شہر لاہور کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت میں بھی واضح طور پر اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. جی صدر آصف علی زرداری نے 62ویں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں ایوارڈز اور ٹرافی تقسیم کی گئی. لاہور میں چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم ٹی ایس کو قائد اعظم گولڈ کپ دیا گیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، نجی بینک کے سی ای او عاطف باجوہ اور لاہور پولو کلب کے سینئر عہدیداران بھی موجود تھے. ایونٹ کی اختتامی تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نمایاں افراد بھی شریک ہوئے. آرام تب دیا جاتا ہے جب ٹیم جیت رہی ہو. صاف کہیں بابر اور رضوان کو ڈراپ کیا گیا. سابق کپتان انضمام الحق کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. محمد حفیظ کے بیان پر رد عمل میں کہا پاکستان کرکٹ سے 90 کی دہائی نکال دی جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہے گا. قومی ٹیم اور مینجمنٹ میں بار بار تبدیلی پر تشویش کا اظہار بھی کیا. بالکل صاف الفاظ میں کہیں کہ ہم نے ان کو ڈراپ کیا. ریسٹ آپ ادھر دیتے ہیں کہ جس ٹائم آپ جیت رہے ہوتے ہیں. بابر بڑا پلیئر ہے اور جس ٹائم کسی کی کرکٹ بڑی ہو نا اس پہ نا برا ٹائم آتا ہی آتا ہے. 90s کے جو پلیئرز ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے پاکستانی کرکٹ ہے نا بالکل ہلکی رہ جائے گی. بہت زیادہ چینجنگ کرنے کی نسبت آرام سے سوچیں ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں کہ ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. پہلے پی ایس ایل کے لیے معاہدہ کیا، پھر آئی پی ایل جوائن کر لی. پی سی بی کا جنوبی افریقی آل راؤنڈر کے خلاف ایکشن. کوربن باش کو ایجنٹ کے ذریعے قانونی نوٹس بھیج دیا گیا. باش کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں پشاور زلمی نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں اپنی ٹیم کا حصہ بنایا تھا. باش کو ذمہ داریوں کی خلاف ورزی پر نوٹس بھیجا گیا ہے.
PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी की लियारी के मशहूर ककरी ग्राउंड में रनुमाई। क्रिकेटर रोमान रईस ट्रॉफी लेकर मैदान में आए, फुटबॉल से स्टंट दिखाए, फुटबॉलर से गले भी मिले। दिल्ली मिनारा को कराची के एडवेंचर पार्क भी ले जाया गया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।